دیکھیے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 صورتیں ایسی دی ہیں کہ اگر ہم انہیں پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد تو پھر وہ دونوں صورتیں ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ کن چیزوں سے حفاظت کریں گی؟ جادو سے حفاظت کریں گی، نظر بد سے ہمیں بچائیں گی، جنوں اور شیطانوں کے شر سے ہمیں بچائیں گی۔ تو اب میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو جیسا وقت رہے گا اس حساب سے دیکھا جائے گا، دونوں صورتوں کا ایک ہی بار میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے یا 2 ویڈیو میں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں سورہ فلق کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، فلق کہتے ہیں صبح کو، صبح کے رب کی۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ کن چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر ما خلق، ان تمام مخلوقات کے شر سے جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے مخلوقات پیدا کی دنیا کے اندر، ہر مخلوق ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کے اندر شر بھی ہے، کسی کے اندر اچھائی بھی ہے، کسی کے اندر شر اور اچھائی دونوں بھی ہے۔ تو تمام مخلوقات جس کے اندر شر موجود ہے یا شر پھیلاتی ہیں، ان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو میری حفاظت کر ان مخلوقات کے شر سے۔ انسان کے اندر بھی شر ہے، نظر بد کا لگنا، جادو کرنا یا حسد کرنا، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ شیطانوں کے اندر بھی شر ہے، اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میری حفاظت فرما۔ اسی طریقے سے موذی جانور ہیں، تکلیف دہ جانور ہیں، ان کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو بہت جامع دعا ہے، بڑی زبردست دعا، اور سورہ صرف یہ سورت ہی نہیں ہے بلکہ ایک دعا ہے، اس وجہ سے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیرا، اور وقب کہتے ہیں چھا جانے کو عربی میں۔ تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور تاریکی اور اندھیرے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ دیکھیے جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کے بعد جو چیزیں رونما ہوتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اس لیے کہ جنوں اور شیطانوں کی سرکشی بھی بڑھ جاتی ہے، موذی جانور باہر آ جاتے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ باہر نکل جایا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ رات کی تاریکی کا جو شر ہوتا ہے، اندھیرے کا جو شر ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے پوری طرح، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا کہ تم لوگ اللہ کی پناہ مانگا کرو اندھیرے کے شر سے، جب اندھیرا پوری طرح دنیا میں چھا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی 4تھی آیت کے اندر فرمایا، اور تم ایسی جادوگرنیوں سے پناہ مانگو، یعنی اے اللہ تو مجھے محفوظ رکھ، تو میری حفاظت کر، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی جادوگرنیوں کے شر سے جو گانٹھ باندھ کر پھونکا کرتی ہیں، جسے ہم ہماری زبان میں چڑیل بھی کہتے ہیں، جو گانٹھیں باندھتی ہیں اس کے بعد اس کے اندر پھونکتی ہیں، ان کے شر سے اللہ تو مجھے محفوظ رکھ۔ دیکھیے کتنی زبردست یہ سورہ ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس سورہ کو یاد کریے اور ہر نماز کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو جادوگرنیوں، جادوگروں سے محفوظ رکھے گا، رات کی تاریکی کے شر سے محفوظ رکھے گا، مخلوقات، ہر مخلوق جس کے اندر شر پایا جاتا ہے اس سے اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ رکھے گا۔ نفاسات کہتے ہیں پھونکنے والی کو، پھونکنے والی عورتیں یعنی جادوگرنیاں، چڑیلیں۔ عقد کہتے ہیں گانٹھ کو، تو جو گانٹھ کے اندر گانٹھ باندھتی ہیں اس کے اندر پھونکتی ہیں، ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ آخری ٹکڑے پر، آخری آیت پر غور کریے گا، 5ویں آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے میرے پروردگار عالم تو میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ دیکھیے بڑی زبردست بات ہے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کرنے والا آدمی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جب حسد کی آگ اس کے اندر جلتی ہے تو کس حد کو چلا جائے گا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کریے کہ اللہ تو مجھے حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے بچا، اس لیے کہ اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو حسد کرنے والا آپ سے اس پر جلنے لگے گا، آپ کی صحت دیکھ کر کہ مجھے نہیں صحت ہے، اس کے پاس صحت ہے، وہ جلنے لگے گا اور آپ کے اوپر نظر لگا سکتا ہے، جادو کی چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کے اوپر کرا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس سورہ کو پڑھا کرو، اگر آپ اس سورہ کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سورہ نہیں ہے بلکہ ایک دعا ہے، سورہ تو ہے ہی ہے، سورہ ہے ہی ہے، سورہ کے ساتھ ساتھ ایک زبردست یہ دعا ہے، آپ ضرور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کریے۔ اس کے ساتھ آپ قل اعوذ برب الناس بھی پڑھیے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے اور ساتھ ساتھ میں شیئر کریے، تاکہ میرے لیے بھی اجر کا سبب بنے اور آپ کے لیے بھی یہ اجر کا سبب بنے۔